السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان اکرام اظہر روان. آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ پلر ٹی وی US سے. آج ہمارے ساتھ دارالحکومت مظفر آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بٹ صاحب، وزیر ٹرانسپورٹ. سر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو یہ عہدہ دیا گیا. اب سر آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کا سیاسی کریئر جو ہے وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیں جی، سیاست میں تو میں عرصہ 35 سال سے تقریباً جو ہے نا سیاست میں رہا ہوں. اکثر راولپنڈی کی جو تنظیمیں ہوتی تھی، انجمن تاجران، ویسے دوسرے یونین وغیرہ میں زیادہ حصہ لیا. جی پھر اپنی جو ملک کی سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی تقریباً 35 سال سے میں، لیکن زیادہ عرصہ ایسے گزرا سیاست میں. سر اب بھی آپ کو چونکہ یہ عہدہ ملا ہے، اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اب آپ کے حلقے کی سب سے پہلی ذمہ داری آپ پہ، تو آپ اپنے حلقے کے حوالے سے بتائیں کہ آپ اس میں کیا کیا آپ کی جو ہے سوچ ہے کہ آپ کیا کریں گے ان کے لیے. میڈم، بات اس طریقے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، اس کی بہت مہربانی ہے. میں اس قابل نہیں تھا. جی سر. تو کچھ مہربان لوگ ہیں جنہوں نے مجھے جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے مجھے اس منزل تک پہنچایا. میں ان کا مشکور ہوں. اور جو میرے حلقے کی عوام ہے، ویلی 4 سے میرا تعلق ہے، انہوں نے مجھے بڑی عزت دی اور ایک لو طبقے کے بندے کو اٹھا کر انہوں نے مجھے وزیر بنایا. میں ان کا مشکور ہوں. انتہائی غریب میرا گرازن سے تعلق ہے. تو اللہ کی مہربانی سے اور ان لوگوں کی محبت سے تو میں آج وزیر ٹرانسپورٹ بنا ہوں. آپ کو جو عہدہ دیا گیا ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے، آپ وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے، تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ آزاد کشمیر میں کس طرح سے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی میڈم جی، بات یہ ہے، بڑی بدقسمت کی بات ہے کہ ہمارا جو محکمہ ہے 75 سال سے بہت بری طرح کرپشن کی نظر ہے. اب میں نے پہلے بھی اسے پارلیمانی سیکرٹری ٹرانسپورٹ رہا ہوں، تو میں نے بریفنگ لی ہے. اب دیکھیں ہماری ویب سائٹ نہیں بنی ابھی تک. جی سر. ہر ادارے کی اب بندے کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے، ویسے بزنس کی ہوتی ہے، دوسرے کی ہوتی ہے، انسان کی ہوتی ہے. ہمارے ادارے کی ویب سائٹ نہیں بنی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت، اگر آزاد کشمیر میں محکمے جو بری حالات میں نا، اس میں سب سے ٹرانسپورٹ کا بھی محکمہ میں سمجھتا ہوں پہلے نمبر میں. اس میں خامیاں ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ بہت برا حال ہے. اس حوالے سے اب میں ایسے مثالیں دوں گا آپ کو. یہاں پہ 50 سال پرانی بسیں چل رہی ہیں. جی سر. اس میں جو فٹنس کا نظام صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں ادھر لیپا میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ وہ جیپیں ملیں گی. جی. جیپیں ملیں گی جن کے نمبر نہیں ہیں، وہ لوگ اسی پہ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں. آپ کو سوزوکی ملے گی، وہ ڈبہ لوگ یہاں پہ مظفر آباد میں آوازیں لگا رہے ہیں، لوگ بیٹھے جا رہے ہیں. کوئی ان کا سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا جو نظام، جو اگر صحیح اس کو کوئی مینیج کرنے والا ہو دنیا میں. اب گاڑی آپ کی صحیح نہیں ہے تو کیا کرنا آپ نے؟ گاڑی وہی گاڑی چکڑا گاڑیاں ہوتی ہیں. آپ یہ فٹنس کا جو نظام ہے ہمارے ٹرانسپورٹ کے جو عملے میں، سب سے جو ان کو کرپشن ان میں ہے. آپ کے پاس ایک رجسٹریشن بک آتی ہے، گاڑی آتی ہے، آپ اسے فٹنس کا، سب میں معاملہ فٹنس کا ہے. آپ گاڑی کو فٹنس کیسے کریں گے؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کاپی لے لیتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کے اس کو اوپر ٹھپا لگا دیتے ہیں، چلو جی گاڑی فٹنس ہوگی، پیسے جیب میں ڈال دیے. بہت برا نظام ہے. جی سر. ٹرانسپورٹ کے حوالے میں تو آپ یوں کہیں گے میں آپ کو 10-15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا بھی لیکچر دوں تو آپ تھک جائیں گے. یعنی کہ اس میں اتنے مسائل ہیں. جی. تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمارا جو میرا اپنا مشن یہ ہے کہ پرانی گاڑیوں کو جو ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. اور دیکھیں جو لوگ یہ کرائے کا ایشو نہیں ہوتا، لوگ معیار کو دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھی گاڑی ہو، گاڑی میں بیٹھیں، ان کو اچھا لگتا ہے. ہمارے آزاد کشمیر کے جو 90% لوگ ایجوکیشن پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی سر. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسپورٹ کے نظام میں آتے تو بہت برا حال ہے. جی سر.
اچھا سر، آپ نے اس میں اکانومی کی بات کی کہ جب اگر ہم ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز کو ٹھیک کریں تو اکانومی کس طرح سے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. جی دیکھیے ابھی جو ریونیو آ رہا ہے ہمارا 4.25 کروڑ روپے ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی اگر آپ 10 ضلعوں کی ٹرانسپورٹ ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو فٹنس کا نظام، روٹ پرمٹ کا نظام، گاڑیوں کا نظام ہو جائے. اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں یہ جو پرائیویٹ گاڑی جو آتی ہیں، ٹورزم آتی ہے، جو ہماری لوکل پرائیویٹ گاڑی، اس کو بھی فٹنس میں لائے. جیسے دبئی میں ہوتا ہے اور ممالک میں، پرائیویٹ گاڑی کو بھی فٹنس میں لانا چاہیے. جی سر. دیکھو پبلک سروس تو گاڑی پیسے دیتی ہے اور فٹنس کار لیتی ہے، پرائیویٹ گاڑی ہے بغیر فٹنس کے چلتی ہے. کیوں بھائی؟ وہ پہلے فٹنس میں ہونے چاہیے. جب آپ پرائیویٹ گاڑی کو فٹنس میں لائیں گے اس کا ریونیو بڑھے گا، اور جب آپ گاڑی فٹنس لائیں گے، روٹ پرمٹ دیں گے، گاڑی کا نظام کریں گے، بہتر کریں گے، اس میں ریکوری آپ کی بہت زیادہ آئے گی نا. اس حوالے سے ہماری جو معاشی لات، جو پیسہ ہمارا بہت زیادہ ہے. دیکھیں 4 کروڑ 1 ارب روپیہ سالانہ آ سکتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے جناب. آپ یہ بتائیں کہ سر یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے روڈز کا، اگر آپ ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کر بھی دیتے ہیں تو پھر ان روڈز کا ایشو کس طرح سے سالو؟ آپ کی اپنی ذاتی کیا رائے ہے اس میں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا جو پسماندہ علاقہ جو ہے وہاں پہ بسیں چلتی ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پہ. دیکھو میں نے سوچا تھا کہ آزاد کشمیر میں ہم ڈبل ڈیکر گاڑی چلائیں جی ٹورسٹ کے لیے. جی جی. اور دیکھیں جو ہمارے پنجاب سے لوگ آتے ہیں، جو مختلف شہروں سے صوبوں سے آتے ہیں، وہ کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خطہ کشمیر کو. چل دیکھیں کیسا ہے. محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ یہاں پہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اس روڈ کی وجہ سے. جی سر. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. میرا محکمہ تو نہیں ہے، لیکن میں جس کے پاس بھی ہے میں اس کو ریکویسٹ کروں گا آنے والے جو ہمارا 2-2.5 سال رہتا ہے، اس کو توجہ دیں. اور اس کو جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، وہ اگر اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، تو انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کریں گے. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر گاڑی میں کیمرہ ہو. جی سر. پبلک سروس گاڑی میں کیمرہ ہو. پرائی گاڑی دیکھیں کیمرہ جو 2,500-3 ہزار روپے ایک ہے، آج کل زیادہ تو ہے کوئی نہیں، 4,000 زیادہ سے زیادہ ہو. ہر بندہ اس کو لے سکتا ہے اور وہ اپنی گاڑی میں پتہ لگ جائے گا ڈرائیور کی کتنی غلطی ہو، کتنی سپیڈ میں ہے وہ. ایک سوال آپ سے ضرور کرنا، ایک کا جواب آپ نے دیا نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سب سے بڑی جو لعنت ہے جی وہ منشیات ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے. جی ایسے ہی. اس سے پہلے گورنمنٹ میں نے کہا ہمیں ہمارے اس آزاد کشمیر میں یا نارکوٹس کا ادارہ بنائیں یا ہمارے ٹرانسپورٹ کے حوالے کریں. جی. جتنی منشیات جو یہاں پہ آتی ہے نا، وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتی ہے. جی سر. تو جو ٹرانسپورٹ منشیات جو جاتی ہے نا، وہ زیادہ جاتی ہے راولہ کوٹ اور باغ. جی سر. اور ہماری نئی نسل تباہ برباد ہو رہی. تو یہ ہم گورنمنٹ جو آزاد کشمیر ہے، میں اپنے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا یا نارکوٹس کا ادارہ بنائیں یا ہمارے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں. ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس پہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. جہاں جا کے ہمارے انٹر پوائنٹ جاتے ہیں وہاں پہ ہم یہ اپنی فورس لگائے دیں گے. ہر گاڑی کو چیک کریں گے کہ یہاں پہ منشیات جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے ذریعے نہ آئے. ٹھیک ہے سر، آپ نے منشیات پہ بات کی، چلیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اب اگلا سوال یہ سر کہ وزیر اعظم صاحب نے، انوار الحق صاحب نے 6 مہینے جو ہے وہ ان عہدوں کو دینے میں مطلب تاخیر کی ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا نقصانات ہیں یا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس پہ آپ کی رائے ہے؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں نے ہمارے یہ تیسرے وزیر اعظم صاحب بنے ہیں. جی. بدقسمتی سے پیچھے اس سے پہلے قیوم نیازی صاحب تھے، جو اس میں ترمیم تھا، اتنے وزیروں کا معاملہ تھا، ہر بندہ کہہ رہا تھا میں وزیر بنوں، یہ بنوں، کھینچا تانی سے وہ جو ہے نا معاملات چل گئے. ابھی جو آ گیا اپنا وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں، ان کا اگر ان کی آپ کوششیں کہیں کہ بہت زیادہ ہے. اگر 6 مہینے نہیں ملی تو ہم بہت کچھ سبق ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ٹھیک ہوا. میں نے ان کو ایک ترجیح دی تھی 6 مہینے اور چلائیں اس کو. میں نے کہا ان کو، میں کہا 6 مہینے بغیر وزارتوں کے ہم چل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، 6 مہینے اور چلائیں. وہ بڑے خوش ہوئے ناب اس بات پہ. میں کہا دیکھیں اس میں پی ایم صاحب نے یہ کیا ہے، انہیں بڑے بڑے مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالا ہے. انہوں نے
سیکٹری کو تبدیل کر دیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا, ان کو معطل کر دیا. جو جو ان کی کرپشن میں نظر میں آئے نا جی تو وہ اس کا فوراً ایکشن لیتے تھے. جی اور پھر میں نے پی ایم صاحب کو دیکھا, انہوں نے اس گند کو, جو گند پڑا ہوا تھا, اس کو انہوں نے صاف کیا 6 ماہ میں. اکثر میں کہتا تھا پی ایم صاحب آپ نابلی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کہنے یار کہنے تو میں 18 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں ادھر. اور یقین کریں میں جب اسلام آباد میں جاتا تھا, پھیلوں میں ڈھیر ہوتے تھے, ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے تھے. ہر سیکٹری, ہر محکمے کے سیکٹری وہاں آئے ہوتے تھے, اس کا کام کر رہے تھے. 18 گھنٹے وہ کام کرتے تھے, بقایا وہ اپنے تقریباً, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ سمجھو کہ 6 مہینے انہوں نے گزارے ہیں بغیر وزراء کے, اور انہوں نے بہت سارے اس میں فائدے لیے, ان میں بہت گند صاف کیا اس میں. جی ٹھیک ہے سر. یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں جتنے بھی وزیر ہمارے بنے, سر آپ کیا سوچتے ہیں ان کے حوالے سے کہ پہلے سے کوئی چینجنگ آ سکتی ہے, یا کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ اچھا جی, کس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ان کے منصوبوں کے حوالے سے. دیکھو جی, میں تو میں اپنا جوابدار ہوں, وہ اپنے جوابدار ہیں, لیکن میں یہی کہہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایمانداری سے کام کریں جی اور دھڑلے کی چوٹ پہ کام کریں. جب کام ہی کرنا ہے تو جی جی میں تو مزدور کار آدمی ہوں, سیدھی سی بات ہے, میرا تو اور کام کوئی نہیں ہے. جی مجھے تو آپ کہیں گے جاؤ جی سڑک پہ, میرا تو یہ شہر میں خود گاڑیاں روکوں, بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرو. میں اپنی جوابداری لے سکتا ہوں, انہوں اوروں کا کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا سر. چونکہ ہم ایک کشمیر سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں, تو مسئلہ کشمیر پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں, یہ آپ کا بھی اچھا سوال ہے. دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ میرا جہاں تعلق ہے نا, جی وہ پیور کشمیری اور مہاجرین. جی ہم لوگ 47 میں آئے تھے. میرے ابھی تقریباً 4-4.5 سال پہلے میرے سکے بھائی شہید ہوئے ادھر, جی میرے سکے بھائی جو ہیں. تو اس ٹائم اس میں آپ کو تھوڑی اس بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ سب سے زیادہ جو قربانی لوگ دے رہے ہیں وہ وادی کے لوگ دے رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ. جی نوجوان نسل ہے ہماری, وہ بالکل جو ہے وہ ایک تباہی کے دانے پہ جا رہی ہے. منشیات میں آپ نے بات کی, پہلے بھی منشیات کی بہت زیادہ انوالو ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں, یہ سوال بھی آپ کا ٹھیک ہے. دیکھیں میں اکثر پروگراموں میں جاتا ہوں, میں نے ایک سوال نوجوانوں سے, نئی نسل کو کہنا چاہتا ہوں. جی ہمارے آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے جو ہے نا, ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمیں نوکری ملے, جی ہر دوسرا بندہ, یعنی کہ ساری کہہ رہا ہے ہمیں سرکاری نوکری ملے. جی یہ غلط بات ہے. پہلی بات تو کہوں گا میں نئی نسل کو یہ پیغام دینا کہ بھائی میرے ہم کشمیری لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم پہ لوگ پورے پاکستان میں فخر کرتے ہیں لوگ, یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. خدا کے لیے آپ منشیات کی طرف نہ جائیں. دوسری, آپ اپنے آپ میں صبر پیدا کریں, اور ان کو میں یہ ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں کہ نوکری کی طرف نہ جائیں. جی یہ آپ ڈگری ہاتھ میں اٹھائے اور نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں. اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں جی کہ دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے نا, وہ بزنس مین لوگوں نے ترقی کی ہے. جی نوکری ہوتی ہے, ملازم ہوتا ہے. جی آپ یوں دیکھیں, جس نے سافٹ ویئر تیار کیا ہے ہمارے ملک میں, آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے آپ سہگل خاندان ہے, جس طرح ملک ریاض ہے, بڑے بڑے خاندان نام ہے, وہ بزنس مین لوگ تھے. جی تو میں اپنی نئی نسل کے کہوں گا کہ آپ بزنس کریں, کوئی بھی کریں, ایک تو غلامی نہیں ہے, اور بزنس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جی اوپر, جیسے آپ میری مثال لے لیں, جی میں نے نوکری نہیں کی, جی میں نے مزدوری کی ہے, میں نے محنت کی ہے. جی جی تو مزدوری سے میں دکاندار بنا ہوں, دکاندار سے میں کمپنی بنائی ہے, کمپنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. تو یہ بزنس سے ہے. اگر میں یہاں ملازمت کرتا یا کلرک لگتا یا اتنی ہوتا نا, جی جی یہاں کے کوئی 16 گریڈ کا لگا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں ملازم نہیں تھا. جی تو میں نے کاروبار کیا, آج میں اللہ تعالیٰ نے مجھے MLA بنا دیا, پھر منسٹر بنا دیا. تو میں اپنی نئی نسل کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ یہ نوکری کے چکر میں نہ جائیں, جی بلکہ آپ کو یہ تھوڑا سا ایک قصہ بھی سناتا ہوں. میرے دوست تھے, تو انہوں نے کہا یار میرے بیٹے کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا. جی میں نے کہا کیوں بھی؟
کہہ رہے جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سرکاری ملازم نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے ابھی اس کے بیٹے میری کی 35 سال عمر ہے تو ابھی رشتہ ملا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کتنے جاہل لوگ ہیں. میں نے کہا یار آپ 35 کو بزنس کرا لیتے نا. جی. تو نئی نسل کو یہی کہوں گا کہ آپ بزنس کی طرف جائیں, کوئی ڈگری کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو انہوں نے بھی کی ہے, تجارت میں برکت ہے. آپ کاروبار کریں, میرا یہ پیغام ہے نئی نسل کے لیے. سر کاروبار تجارت, اسی میں کوشچن کرنا چاہوں گی کہ یہ جو تجارت ہے یہ تو ہمارے پیغمبروں کا پیشہ ہے, مقدس پیشہ ہے. جی. لیکن ہمارے ہاں ہمارے ملک میں چونکہ اکانومی کا لیول بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے, اور کاروبار کرنے کے بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں. جی. تو آپ ان مواقع کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ بات آپ کہیں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بات میں آپ پہ اتفاق نہیں کرتا. جی. کاروبار کے جب بندے کی نیت ہو کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, جی, کوئی بھی کرنا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا وہ کھلا ہوا ہے, نام نہیں لینا چاہتا, وہ ایک کھانے پینے کا پوائنٹ کھلا ہوا ہے. جی. تو لوگ پاگلوں کی طرح وہاں پہ جپٹے ہوئے ہیں. تو ہمارے جو وہاں آزاد کشمیر کے وہ سوئے ہوئے ہیں. جی. بہت کچھ ہے آپ کریں, بہت. آپ دماغ سوچیں جی میں نے نہیں ملتا تو میں ریڑھی لگا لوں, فروٹ کا کام کر لوں, کوئی اور کام کروں, کوئی اور بزنس کر لوں. چھوٹے بزنس سے بڑا ہوتا ہے نا. جی. ایک دم تو نہیں نا سونے کا چمچ لے کے تو کوئی نہیں پیدا ہوتا نا. 30,000 کی نوکری کرنی ہے, 50 یا لاکھ مجھے مہینے کا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہتا ہے یار اس بندے کی سوچ اتنی ہے. جب کہے نہیں جی میں نے ایک دکان ڈالنی ہے, اس دکان کو بڑا کرنا ہے, پھر میں نے فیکٹری بنانی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے. جب آپ کی سوچ محدود ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہتا ہے وہاں بھی ٹھہرے. تو یہ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. جی. جیسے بندے کی ایک ٹیکسی ہے, وہ کہتا ہے ایک ٹیکسی میں شام کو 2,000 کماتا ہوں میرے لیے بہت ہے, وہ غلط ہے. دینا تو رب کی ذات نے ہے نا. جب آپ کہیں نہیں میں نے اپنی ٹیکسی لینی ہے, میں نے 2 بنانی, میں نے ٹرانسپورٹ بنانی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مدد کرتا ہے. یہ میرا ان سے. تھوڑا ٹورزم پہ بھی بتائیں کہ ٹورزم سے ہم لوگ کس طرح سے بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں, ہماری جو ینگ جنریشن ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ٹورزم کے حوالے سے 2 باتیں ہیں نا. وہ تو میں نے اس میں ٹرانسپورٹ کا بڑا اہم کردار ہے. ہماری جو سڑکیں وغیرہ اس کا, اگر یہ چیز ہوں گی, ہمارے ہوٹل اچھے ہوں گے, یہ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا, تو لوگ لازمی آزاد کشمیر کو پسند کرتے ہیں. جی. میں کراچی تک گیا ہوں, کافی منوں کا یہ آزاد کشمیر اینڈ دی بیسٹ. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ 2-4 چیزیں رکھے تو میری جہاں تک جو آبداری ہے ٹرانسپورٹ کی, اللہ نے مجھے موقع دیے, عزت دی, تو میں اس کو درست قبلہ ان کا درست کر دوں گا سارے کا. اپنی جو ٹرانسپورٹ کے جو ہے نا, جو ہمارے جو ورکر ہیں ان کا بھی, اور جو ٹرانسپورٹوں کا بھی قبلہ درست کر دے گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جاوید بٹ صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اکرم اظہر روان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.